کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، کیسا ہے نور چھایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں، ہر دل ہے جگمگایا مدنی مذاکرے میں۔ آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی، آئے نبی پیارے نبی سچے نبی میرے آخری نبی، مرحبا سرکار کی آمد مرحبا۔ مرشد کی بارگاہ میں جو مقصد بھی لے کر آیا جاتا ہے الحمدللہ پورا ہو جاتا ہے۔ مدنی مذاکرے میں شرکت کرنی چاہیے ہر ہفتے کو، اس میں علم دین سیکھنے کے بہت سارے موقع ہوتے ہیں۔ ہر چیز ہر سوال کا جواب یہاں پہ ملتا ہے، اور یہاں وہ درد ملتا ہے جو بے درد ہے۔ اتنا مزہ یہاں پر جو ہے آتا ہے۔ امیر اہل سنت کی مسکراہٹ پہ متاثر ہوں۔ الحمدللہ امیر اہل سنت سے محبت ٹھیک کے آتی ہے۔ امیر اہل سنت جو مسکراتے ہیں یقین مان ہمارا جو دل ہے یہ مدینہ مدینہ ہو جاتا ہے۔ آج مدنی مذاکرے میں عقائد کے بارے میں اور اصلاح اعمال کے بارے میں سیکھنے کو ملا۔ آج جو ہم نے مدنی مذاکرے میں سیکھا ہے کہ جو 12 ربیع الاول میں سجاوٹ وغیرہ کرتے ہیں اور جھنڈے وغیرہ لگاتے ہیں، تو اس کو جو ہے امیر اہل سنت نے بہت اچھے انداز میں ہمیں سمجھایا۔ شیخ طریقت امیر اہل سنت کی شخصیت ایک ایسی شخصیت ہے جن کو دیکھ کر ہم یہ سیکھتے ہیں کہ علماء کا ادب و احترام کیسے کرنا ہے۔ آج کے جو خصوصی مدنی مذاکرے میں ہم نے سیکھا علم دین کے حوالے سے کہ علماء کا ادب کرنا چاہیے۔ مدینہ منورہ کے بارے میں فرمایا کہ پہلے اس کو یثرب کہتے تھے، تو جب سرکار صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم تشریف لے کے آئے تو پھر مدینہ کہنا شروع کیا گیا۔ اگر کسی کے منہ سے یثرب نکل جائے یا اس کو کہے تو اس کے بدلے میں 10 مرتبہ مدینہ مدینہ کہنا پڑے گا۔ مدنی مذاکرہ دیکھنے کی سعادت حاصل ہوئی تو امیر اہل سنت کے پہلو میں آپ کے جانشین سلامہ الباری تشریف فرما تھے کرسی پر کہ اتنے میں مفتی حسان صاحب تشریف لائے، تو قبلہ امیر اہل سنت کی یہ خوبصورت ادا کہ آپ نے اپنے شہزادے کو اپنے جانشین کو وہاں سے اٹھا کر دوسری جگہ بٹھایا اور مفتی حسان صاحب کو اپنے ساتھ کرسی پہ بٹھایا۔ ٹی وی پر بھی دیکھنا چاہیں تو دیکھ سکتے ہیں، مگر یہاں کی ایک اپنی بہار ہے، یہاں آ کر جو مزہ آتا ہے پھر بندہ یہیں کا ہو کر رہ جاتا ہے۔ کیونکہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ میں تشریف فرما ہے، اس لیے ہم مدینہ منورہ سے دل و جان سے محبت کرتے ہیں۔ مدنی متاثر مدینہ مدینہ بولتے ہیں، الحمدللہ دل خوش ہوتا ہے۔ اور ایسی باتیں ہمیں پتہ چلتی ہیں جو ہمیں پہلے نہیں سنی ہوتی ہیں، بہت سارے تجربے بھی حاصل ہوتے ہیں مدنی مذاکرے میں۔ امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ ایک ایسی عظیم شخصیت ہے کہ جب بھی ہم سنتے ہیں کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ضرور ملتا ہے۔ الحمدللہ جو جلوس میلاد اور صبح بہارا کا جو مزہ آیا نا، کل بھی خوشی ہوتی ہے نا، اور ایک خوشی کو بھی خوشی آ جائے، ایسا یعنی جلوس میلاد میں صبح بہارا میں مزہ آیا۔ جیسے 12 ربیع الاول گزر جائے تو لائٹیں وغیرہ نکال دینی چاہیے، اور اس کے علاوہ جھنڈے وغیرہ جو ہے نا وہ بھی نکال کے اچھے طریقے سے بند کر کے رکھنے چاہیے۔ حسد نہ کرنے کے بارے میں سیکھنے کو ملا کہ کس طرح حسد جو ہے وہ نیکیوں کو کھا جاتا ہے، اور ہمیں دوسری کی نعمتوں کو دیکھ کر حسد نہیں کرنا چاہیے بلکہ شکر ادا کرنا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے اسے بھی یہ نعمت عطا کی، اللہ تعالیٰ ہمیں بھی نعمت عطا کرے۔ رات پر نوافل پڑھنے سے بہتر ہے کہ علم دین حاصل کیا جائے۔ الحمدللہ دعوت اسلامی زندگی شریعت کے مطابق اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق گزارنے کا طریقہ آپ کو سکھاتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خاتم النبیین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ نویت سنت الاعتکاف، اعتکاف کی نیت کر لیجئے، جب تک مسجد میں رہیں گے مفت میں ثواب ملے گا، جب بھی مسجد میں داخل ہوں اعتکاف کی نیت کر لینی چاہیے۔ نیت دل کے ارادے کو کہتے ہیں، دل ہی میں نیت کر لے کہ میں نے سنت اعتکاف کی نیت کی، آپ معتکف ہو گئے۔
جب تک مسجد میں رہیں گے ثواب ملے گا، مسجد سے باہر نکلیں گے یہ نفل اعتکاف ختم ہو جائے گا. اور یہ بھی ذہن میں رہے کہ مسجد میں کھانا پینا، سونا، سحری، افطار، آب زمزم شریف پینا، دم کا پانی پینا، نیاز کرنا، یہ سب اسی صورت میں جائز ہوتے ہیں جبکہ اعتکاف کی نیت کی ہو. نیت نہیں کی تھی تو یہ کھانا پینا مسجد میں نہیں ہو سکے گا. اب افطار کا وقت آ گیا تو افطار کرنا ہے تو بے شک آپ اعتکاف کی نیت کر لیں، آپ کھا پی سکتے ہیں. تاہم یہ کہ مناسب طریقہ یہ کہ ثواب کے لیے اعتکاف کی نیت کی جائے اور کچھ ذکر و درود کر لیے جائیں، چاہے تو 12 مرتبہ درود پاک پڑھ لیں. اب بے شک کھائیں پیئیں سوئیں وغیرہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. آج 1445 نجی کے ربیع الاول شریف کی تو آج 21ویں شب ہے. اس مناسبت سے مکتبۃ المدینہ کے رسالہ ضیاء درود السلام پیج نمبر 6 سے فرمان آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نمبر 21 یعنی 21. اے لوگوں، بے شک بروز قیامت اس کی دہشت ہو یعنی گھبراہٹ ہو اور حساب کتاب سے جلد نجات پانے والا شخص وہ ہوگا جس نے تم میں سے مجھ پر دنیا کے اندر بکثرت درود شریف پڑھے ہوں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. مدنی مذاکرے کا سلسلہ. آپ سوالات کیجیے، سوال کا جواب ابھی بے ثواب یعنی درست دے پاؤں یہ ضروری نہیں. کوشش کروں گا، ہو سکا تو عرض کروں گا، ورنہ بھول ہو جائے تو میری توجہ دلا دی جائے. انشاءاللہ بھول ہوتے ہوئے اپنی بھول شکریہ کے ساتھ قبول کرتا پائیں گے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. سنت کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ اگر کسی سید زادی کے پاس کپڑے نہ ہوں اور وہ کسی سے کہے کہ اپنے پرانے کپڑے ہمیں دے دیں تو اس کو کپڑے اگر پرانے دے دیں، نئے کی استطاعت نہ ہو تو اس کو پرانے کپڑے دینا بے ادبی تو نہیں ہوگی؟ جائز تو ہو جائے گا، کوئی حرج نہیں دینے میں. تاہم یہ کہ وہ ضمیر کی بات ہے کہ ابھی سوچے کہ اپنا جیسے کوئی پیر صاحب ہو، پیر صاحب کو کوئی چیز چاہیے تو آپ کیا اپنا اتارا دیں گے اس کو یا نیا لا کے دیں گے؟ مثال دی میں نے. تو پیر سارے پیر ایک طرف انہیں ان مانو کر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بیٹا ایک طرف ہے نا. تو یوں سید زادوں کی اپنی مطلب اہمیت ہے. اور اسی طرح علماء جو ہے نا یہ ہمیشہ یاد رکھے گا کہ عالم دین جو ہے نا وہ غیر عالم سید سے افضل ہوتا ہے. کوئی یہ نہ سمجھے کہ مطلب یہ کہ اب سید ہے تو وہ علماء سے بھی افضل. مشائخ پیروں کا میرے منہ سے نکلا لیکن میں توجہ گئی میری کہ پیر کامل وہی ہوتا ہے جو عالم بھی ہو. عالم نہیں ہے تو پیر بن ہی نہیں سکتا، اس کا مرید ہونا ہی جائز نہیں ہے. 4 شرطیں ہیں پیر کی کہ عالم کی یہاں ڈیفینیشن یہ بیان کی گئی کہ اپنے تمام تر عقائد سے واقف ہو، اس میں مستقل ہو، بھول نہ جاتا ہو، اپنے عقائد اس کو معلوم ہو، پکا ہو اس پہ عقائد میں، اور ضرورت کے مسائل اتنی صلاحیت رکھتا ہو کہ ضرورت کے مسائل کتابوں سے ڈھونڈ سکتا ہو. یہ الگ بات ہے کسی کو بول دے نکال دو، لیکن خود صلاحیت رکھتا ہو کہ یہ ڈھونڈ لے. یہ عالم کی یہ عالم کی ڈیفینیشن ہے. سند کوئی چیز نہیں. اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں علم ہونا چاہیے. اب درس نظام یہ کر لیا، مولوی فاضل ہو گیا، بہت کچھ کر لیا، آگے بڑھ گیا، لیکن یہ شرائط اگر پوری نہیں ہے نا جو میں نے عرض کی تو وہ عالم نہیں ہے. عالم کی ڈیفینیشن یہ ہے. صحابہ کرام کے پاس کوئی تحریری سند تو نہیں ہوتی تھی نا، لیکن ظاہر ہے ان میں جو مجتہد ہوئے، جو مفتی ہوئے، جو بڑے بڑے علماء ہوئے، ساری دنیا اب بھی ان سے فیض اٹھاتی ہے. تو ڈائریکٹ لائن تھی سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے، ڈائریکٹ علم حاصل کیا تھا صحابہ کرام علیہ رضوان کی ایک تعداد نے. تو بہرحال یہ کہ پیر اگر واقعی پیر ہے، طریقت ہے، کامل پیر ہے تو ایک شرط تو یہ عالم، دوسرا ہے کہ سنی پکا ہو، صحیح العقیدہ، کہیں بھی کسی بھی طرح اس کی کمزوری عقیدے میں نہ ہو. مطلب کسی صحابی پر تنقید کرتا ہے معاذ اللہ تو وہ پیر بنانے کے قابل نہیں ہے، مرید بنانے کے بھی قابل نہیں ہے، کسی کام کا نہیں ہے.
पूरा अकीदे में टनाटन सुन्नी वाला हज़रत ने जो लिखा है कि सहीहुल अकीदा सुन्नी हो। अच्छा, एक ये दो शर्तें हुई। एक तीसरी शर्त ये, अब शर्त के नंबर आगे विषय हो गए। तीसरी शर्त ये कि इसका सिलसिला तरीक़त में, औलाद में नहीं, सैयद होना शर्त नहीं है पीर के लिए, औलाद में नहीं बल्कि तरीक़त में इसका मुरीद उसका मुरीद इसका मुरीद होकर चलते हुए सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से इसका सिलसिला जा मिलता हो। अगर कहीं भी बीच में कट गई लाइन तो अब ये पीर नहीं बन सकता, इसका मुरीद होना भी जायज़ नहीं है। चौथा ये कि फासिक मुअलिन ना हो, अलल ऐलान कबीरा गुनाह ना करता हो, या फिर कि अलल ऐलान छोटे गुनाह पर इसरार ना करता हो, बार बार ना करता हूँ समझ लो। तो ये चार शर्तों में से एक शर्त भी कम होगी तो पीर बन ही नहीं सकता। उसको पीर हमारा बैअत करना उसे जायज़ नहीं होगा। पता चल गया तो बैत तोड़नी है उसे, ये खुद ही डूबा हुआ हमको भी डूबेगा। ज़ाहिर है कि पीर तो वो ना कि जो खुद बाअमल होगा तो हम बाअमल बनाएगा ना। खुद ही अगर मतलब गालियाँ बकता होगा, बेपर्दा औरतों के जुर्मत में बैठ के हाथ चुमवाता होगा, हम यहाँ ये क्या मतलब है कि शर्म आया की तालीम देगा और क्या उम्मत की रहनुमाई करेगा। या गुनाह करता हो, बैठे बैठे नमाजें कज़ा कर देता हो, जमातें छोड़ देता हो बिला इजाज़त शरई, गालियाँ बकता हो, जैसे बाज़ जगह इस तरह का भी सुना जाता है, अल्लाह बेहतर जाने। तो पीर वो हो कि जिसको मतलब जिससे हमें रहनुमाई आखिरत की हासिल हो। हम लोग पीर बनाते हैं इसलिए कि दुनिया का मसले हल हो जाए, जरा प्लाट के कागजात अटके हो तो पीर साहब ये दिला दे तो वो ज़रा तंग दस्ती से दूर हो जाए, तो बांड खुल जाए। ये भी है मतलब। तो पीर इसलिए नहीं है, पीर हमें आखिरत की मंजिलें हैं। ये दुनिया के प्लाट क्या कर रहे हैं यार, ये तो वैसे हाथ का मेले लोग पा ही लेते हैं ना। हमें पीर जन्नत दिलाएगा। जन्नत का महल रकम से नहीं मिलता, दौलत से नहीं मिलता, टेक्निक से नहीं मिलता, अल्लाह की इनायत से मिलता है। तो पीर इसमें हमारा मुमिद व मुआविन होता है कि वो अल्लाह पाक की बारगाह में हमको पहुँचाए। पीर हमेशा पकड़ना चाहिए आखिरत के लिए, दुनिया के फ़ायदों के लिए नहीं। अब तावीज़, धागा, जिन उतारना, जादू का तोड़ करना, ये पीरों का काम रही है। ये पीर में होना ज़रूरी है, सिर्फ पीर साहब ये करेंगे। हालांकि ये बाबा जी भी करते हैं, गैर मुस्लिम भी ये इलाज कर रहे होते हैं। तो पीर जो है वो हमें जहन बनाना है कि आपको कि पीर हमें आखिरत के लिए पकड़ना होता है। फिर ज़िम्नन दुनिया के फ़ायदे हो जाए, जिन उतर जाए, जादू का तोड़ हो जाए, बीमारी दूर, ये सब यानी कि सेकंड समझे कैटेगरी की बातें हैं। असल जो वो आखिरत होनी चाहिए पेश नज़र, कि पीर हमारे ईमान की हिफाजत करेगा, पीर हमें ईमान के साथ दुनिया से जाने में मदद करेगा, ताउन होगा। ये ताउन से मतलब वो दुआ करेगा, वरना हकीकत में तो किसका कैसा खात्मा होगा किसी को हम में से पता नहीं होता। हम सब दुआ ही करते हैं कि अल्लाह हमारा ईमान पर खात्मा कर। तो अपने वाबस्तगान से माँ बाप अपनी औलाद के लिए यही दुआ करें, औलाद माँ बाप के लिए करें। तो इसलिए मरते हैं पीर ताउन करेगा, मदद करेगा, या मुराद इस तरह कि वो दुआ करेगा अल्लाह पाक से। पीर तवज्जो देगा, इसके माना भी यही ले आप कि जैसे इस तरह मतलब हमारी तरफ इसकी शफकत होगी कि हमारे लिए खूब दुआएं करेगा। और तवज्जो से क्या मतलब, दुआ असली जो है वो दुआ ही है। दुआ सलाहुल मोमिन, सारे नबियों ने दुआएं मांगी हैं, साहबा किराम ने दुआएं मांगी हैं, औलिया किराम ने दुआएं मांगी है। एक हम लोग हैं कि दुआ में कोताही करते हैं, सुस्ती करते हैं। अल्लाह पाक से अर्ज करते हैं, यानी अल्लाह पाक वो है कि जिस पर कोई शक ही नहीं कि वो नहीं दे सकता, वो दे ही सकता है और अता फरमाता है, खुद फरमाता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ मांगो मैं कबूल फरमाऊंगा। मांगने वाला चाहिए। या अल्लाह हमारा ईमान सलामत रखना, बुरे खात्मे से बचाना और जन्नतुल फिरदौस में अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कदमों में बसाना। अल्लाहुम्मा आमीन बिजाहि खातमिन नबिय्यीन सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु अला मुहम्मद। कहते हैं खुश अखलाकी और मिलनसारी हर तोड़ का जोड़ है। या सैयदी, खुश अखलाकी और मिलनसारी की कितनी अहमियत है, इस पर हमारी तरबियत फरमाइए। मेरे लिए, मेरे वालिदैन के लिए, मेरे घर वालों के लिए मदीने पाक की बाअदब हाज़िरी की दुआ फरमा दीजिए। सुभान अल्लाह। सल्लु अलल हबीब
صلی اللہ علیہ محمد. واقعی خوش اخلاقی اور ملنساری جو ہے اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ ہے بہت بڑی چیز. اور ملنسار آدمی سے مطلب ہے کہ لوگ جلدی مانوس بھی ہو جاتے ہیں, دل جوئی بھی ہوتی ہے اور اس کے قریب بھی آتے ہیں. جبکہ اگر بندہ ملنسار نہ ہو, اس کا چہرہ سپاٹ رہتا ہو, منہ پھولا ہوا رہتا ہو, تو لوگ ڈرتے ہیں کہ اس کو سلام بھی کریں گے تو یار جواب نہیں ملے گا. تو یوں بھی ہوتا ہے مطلب کہ وہ سلام کرو یوں ہر وقت چیختے رہیں گے, سلام کے جواب کی آواز نکلتی نہیں ہے. تو پہلے بھی عرض کیا ہے میں نے, تو یوں مطلب یہ کہ ملنسار بننا چاہیے اور ملنساری کے لیے وہ سلام بھی ہونا چاہیے. بعض لوگ خالی مسکرا کے ملتے ہوتے سلام نہیں کرتے. تو ہم تو مسلمان ہیں نا, تو مسلمان کا تو پہلا تو سلام ہے, اس کے بعد کلام ہے. اول سلام بعدہ کلام, پہلے سلام اس کے بعد کلام. اور المواہب اللطیفہ میں ہے کہ سلام محبت کے دروازے کی چابی ہے. یہاں ملنساری جوڑ توڑ کیا ساحل نے, تو وہ سلام جو یہ محبت کی چابی ہے. یعنی آدمی بولے ناراض ہو گئے السلام علیکم, آپ مسکرا کر کہیں, اس میں فرق نہ پڑے تو آپ بولنا فرق پڑے گا. کچھ نہ کچھ اس کو مطلب ہے کہ یوں اچھا لگے گا سلام کرنے میں. تو یہ ہمیں یعنی ہمارے اسلام کا حسن کیسا ہے, اتنی پیاری دعا بتائی. اب کوئی مطلب بعض لوگ مطلب جو ہیں وہ بعض قومیں گڈ مارننگ تو گڈ آفٹر نون تو گڈ ایوننگ, ابھی گڈ آفٹر نون گڈ مارننگ. اب گڈ مارننگ میں آفٹر نون یعنی دوپہر اور ایوننگ میں شام کا کیا ہوگا, گڈ نائٹ باقی ہے ابھی, ان کا کیا ہوگا. اور اسلام نے سکھایا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ, تم پر سلامتی ہو, اللہ کی رحمت ہو اور اس کی برکت ہے. کتنی پیاری دعا ہے, ایمانداری سے اتنی پیاری دعا ہے. سلامتی بہت وسیع مفہوم رکھتی ہے اپنے اندر, بہت اس میں ڈیپتھ ہے. سلامتی, تم پر سلامتی ہو. خالی تمہاری جان سلامت رہے یہ دعا نہیں ہے, تمہارا ایمان سلامت رہے, تمہاری جان سلامت رہے, تمہارا مال سلامت رہے, تمہاری عزت و آبرو سلامت رہے. بہت کچھ یعنی بہت جامع دعائی. سلام جو ہے تمہارے اہل و عیال سلامت رہے, تمہارے گھر بار سلامت رہے, تمہاری نسبتیں سلامت رہے. سلام کو عام کرنا چاہیے. سلام نہیں کرتے, ہمارے ہاں نہیں کرتے, لاکھ سمجھاؤ تب بھی میرے تو اتنا تجربہ ہے. ملاقات کے لیے سلام کرنا سنت ہے. میں تقریباً ملاقات سے پہلے اگر 100 سے زیادہ ہی بار اعلان کیے ہوں گے, مطلب بہت اعلان کیا, نہیں کرتے. کوئی کرتا ہے, عادت ہی نہیں ہے سلام کرنے کی. پھر کیا یوں منہ چڑھا کے کھڑے ہو جائیں گے, کوئی مسکرا کے کھڑے ہو جاتے ہیں, باقی وہ سلام نہیں کرتے. یہ مذہبی لوگوں کا حال بتا رہا ہوں, ہمارے اپنوں کا حال بتا رہا ہوں. سلام نہیں سیکھا اب تک. تو عوام تو بعض وقت گالیوں سے شروعات کرتے ہیں. جی ہاں, گالیوں سے آپ نے بھی دیکھے ہوں گے, اور تیری کر کے آئے کر کے, معاذ اللہ. یہ اب پھر سلامتی کہاں رہی ہے؟ گھر گھر کھانا جنگی ہو رہی نہیں رہی, بتائیں نا کون سے گھر میں امن و سکون ہے؟ سلامتی کی دعائی نہیں کرتے, مارتے ہیں. بھائی بہن کو ٹھوک دیتا ہے تو بہن بھائی کو اٹھا کے مطلب کچھ بول دیتی ہے, تو بیٹا باپ کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بات کر رہا ہے, بیٹی ماں کو جھاڑ رہی ہے. ہو رہا ہے نا یہ. سلامتی کی دعا مت کرو. اب وہ شیطان اپنا کام دکھا رہا ہے. اور سلام کرنا, اگر آنا جانا, اگر سلام 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 ہوتا رہے گھر میں, گھر امن کا گہوارہ بن جائے, ایسی سلامتی قائم ہو جائے. لیکن نہیں ہے. پھر کیا بولتے پتہ ہے, وہ شیطان کان میں بولتا ہے یار کسی نے کر دیا اپنے گھر میں, لڑائی ہوتی رہتی ہے. واقعی کر دیا ہے, شیطان نے کچھ کر دیا ہے کہ بک بک بہت کرنا, خوب گانے بجانا, سمجھے, میوزک بتانا. خبردار جو تم نے السلام علیکم کہا ہے, اگر تم نے السلام علیکم کہا تو مجھے دم دبا کر بھاگنا پڑے گا, تمہارا گھر امن کا گہوارہ بن جائے گا. سلامتی ڈیرا ڈال کے آ جائے گی, میں رہ جاؤں گا. سمجھے, تو یہ مطلب شیطان نے کر دیا, کسی نے جادو کروا دیا ہے. گھر میں لڑائیاں بہت ہوتی ہیں, پھر بابا جیوں کی موج لگی ہے. کیا میں نے بہت کچھ کہہ دیا.
اللہ کرے دل میں اتر جائے میری بات، میرے آقا کی سنت سلام کرنا ہمیں رائج ہو جائے. سلام تو قرآن میں سلام کا تو تذکرہ ہے. آیت پڑھو نا، ابراہیم علیہ السلام اور فرشتوں کا. اور اللہ اذ دخلوا علیہ فقالوا سلاما قال سلام، یعنی جب ابراہیم علیہ السلام کے پاس فرشتے آئے ان کے مہمان، تو انہوں نے ابراہیم علیہ السلام کو سلام کیا، ابراہیم علیہ السلام نے جواب میں سلام کہا. اسی طرح وَإِذَا حُيِّيتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب تمہیں سلام کیا جائے کسی الفاظ کے ساتھ تو تم اس کا ان الفاظ سے یا اس سے بہتر الفاظ سے جواب دو. اور بھی مقامات پر سلام کا حکم موجود ہے. آدم علیہ السلام فرشتوں کا سلام سکھایا تو ادھر سے نا، حضرت آدم علیہ السلام کو تو بخاری شریف کے حدیث مبارکہ میں، ہاں بخاری کی حدیث میں. تو یوں مطلب سلام یہ بہت قدیم ہے، آج کل کا نہیں ہے. آدم علیہ السلام سے چلا آ رہا ہے السلام. ہم آدمی ضرور ہیں. آدمی کے معنی پتہ ہے؟ آدم علیہ السلام سے یا نسبتی لگتا ہے، یہ یا لگے نا آدمی یعنی آدم والا. ہم کتنے خوش نصیب لوگ ہیں کہ ہماری نسبت اللہ کے پیارے نبی سے ہے. آدمی یا اتنے آدمی جمع ہیں، اور آدمی آ رہے ہیں. ہاں بھائی کتنے آدمی آئے؟ یہ سب آدم علیہ السلام والے نبیوں والے گئے. الحمدللہ ہم شیطان والے نہیں ہیں، نبی والے ہیں. شیطان نے آدم علیہ السلام کو اللہ کے حکم کے باوجود سجدہ نہیں کیا تھا، وہ مردود ہو گیا. ہم تو آدمی ہیں، آدم والے ہیں. الحمدللہ. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. اور جاتے ہمارے کاروبار بند ہو پھر ہم ان کے پاس جاتے ہیں، ہمیں کوئی تویز دے دو، پھر ہمیں وہ دے دے کیا تمہارا ہفتے میں 15 دن میں تمہارا کاروبار شروع ہو جائے گا. پھر وہ کہتے ہیں ہمیں یہ انعام دو، اگر تمہارا انعام پورا کرو گے تو پھر ہم تمہارا کاروبار پورا کر دیں گے، تمہارا کاروبار شروع ہو جائے گا. یہی میرا سوال تھا، کیا یہ دینا جائز ہے تویز وغیرہ؟ اچھا بابا جی گارنٹی دیتے ہیں 15 دن میں تمہارا کاروبار لگ جائے گا. گارنٹی تو اس میں یہ غلط ہے، گارنٹی نہیں ہوتی. جیسے یہ دیواروں بھی لکھا ہوتا ہے 100% شرط یا علاج، یہ سب غلط ہے. یہ طریقہ نہیں. سب یہ جو بھی علاج معالجے ہوتے ہیں یہ ظنی ہوتے ہیں. یقینی قطعی تو اللہ پاک جو فرمائے وہ ہوتا ہے. اللہ پاک کے ارشاد فرمانے سے نبی علیہ السلام فرمائے وہ ہوتا ہے. ہر آدمی اگر کہتا پھر ہے کہ یہ میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تمہارا بچہ ٹھیک ہو جائے گا، تو ڈاکٹر گارنٹی دے کہ تم صحیح ہو جاؤ گے، تو بخار چڑھتا ہے، ڈاکٹر سر پٹک پٹک کے رہ جاتا ہے، مریض تڑپ تڑپ کے مر جاتا ہے، بخار نہیں اترتا. چھوٹی چھوٹی بیماریاں جو ہیں ڈاکٹروں کے پاس علاج ان کا نہیں ہوتا. سمجھے؟ کتنے ڈاکٹر بدل لو آپ کو نہیں ملے گا علاج. تو یہ اللہ شفا دینے والا ہے. تو اس لیے وہ دعویٰ کہ 15 دن میں تو یہ غلط ہے دعویٰ. اور ایسے بابا جیوں پر اعتماد نہ کیا جائے کہ یہ 15 دن میں ہو ہی جائے گا، ایسا یقینی نہیں ہے. ہاں یہ ہوتا ہے کہ انشاءاللہ اللہ نے چاہا تو ہو جائے گا 15 دن میں، یہ کہنے میں حرج نہیں ہے. کنفرم ہو جائے گا تو کنفرم جیے گا 15 دن، اس کی گارنٹی نہیں دے سکتا. تو یہ کاروبار میں کیا لگے گا 15 دن میں؟ تو یہ کنفرمیشن یہاں غلط ہے. صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد. میرا امیر اہل سنت کی بارگاہ میں یہ سوال عرض ہے کہ کمیٹی ڈالنا کیسا ہے، کہ کیا یہ جائز ہے، ناجائز ہے یا سود ہے؟ یار ہم اس کے بارے میں شرعی رہنمائی عطا فرما دیں. اللہ کمیٹیاں تجربہ ہے کہ انہیں آئین نا گڑبڑوں بھی. جو عام کمیٹی بی سی وغیرہ ڈالی جاتی ہے جس میں کوئی شرط وغیرہ نہیں ہوتی، اس میں تو کوئی مسئلہ نہیں ہے کہ ہر مہینے مخصوص رقم سارے ممبر ڈالتے ہیں. کسی